کریم اور لئیم۔ اس کریم کو نہ پرانے انسان نے پایا نہ نئے انسان نے۔ پرانے انسان کے پاس بہت وقت تھا، وہ ہمہ وقت فطرت میں رہتا تھا۔ اس نے غلامی دیکھی تھی، اس لیے جانتا تھا کہ آقا کیا ہوتا ہے۔ وہ بادشاہوں کے دور میں جیتا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ بادشاہ کیا ہوتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کو استعمال کر کے فطرت پر غور کرتا تو جان لیتا کہ اس کائنات کا آقا اور اس کا بادشاہ کتنا کریم، مہربان، رحیم اور کریم ہے۔ جدید انسان کے پاس بہت علم ہے، وہ بند کمروں اور کنکریٹ کے جنگلوں میں رہ کر بھی پوری کائنات کو دیکھ سکتا ہے۔ جدید انسان کے پاس بے پناہ نعمتیں ہیں، اس کی زندگی بادشاہوں سے زیادہ آسان ہو چکی ہے۔ جدید انسان آزاد شہری ہے، اسے نہ غلام بنایا جا سکتا ہے نہ وہ کسی بادشاہ کی رعایا ہے۔ جدید انسان اگر اپنے علم پر غور کرتا تو جان لیتا کہ کائنات کا بنانے والا کتنا عظیم و بلند ہے۔ وہ سائنسی ترقیوں کو درست زاویے سے دیکھتا تو سمجھ لیتا کہ خالق کائنات نے مادے میں کیسے امکانات چھپا رکھے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو پا لیتا کہ اس کریم نے آج کے انسان کو وہ سب کچھ دے دیا ہے جس کا کوئی تصور بھی پرانے انسان کو نہ تھا۔ جدید انسان اگر یہ کرتا تو وہ اپنی آزادی کو اس کریم کے قدموں میں رکھ کر خود اس کی غلامی اختیار کر لیتا۔ مگر افسوس کہ پرانا انسان شرک کا اسیر ہو گیا اور نیا انسان الحاد کا۔ پرانا انسان تہمات کا اور جدید انسان علم کے غرور کا شکار ہو گیا۔ قدیم انسان تعصب سے نہ نکل سکا اور جدید انسان خواہش سے خود کو آزاد نہ کرا سکا۔ اس لئیم نے اس کریم کی قدر نہ ماضی میں کی نہ حال میں، پھر آنے والا مستقبل کیسے اس کا ہو سکتا ہے؟ مستقبل تو صرف ان کا ہے جو کریم کے کرم کو پہچانے اور لمحہ لمحہ شکر گزاری میں جئیں۔ یہی لوگ مستقبل کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے آباد کریں گے۔ ابو یحییٰ۔